ظہیر الدین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مار روڈ پر احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، سرکاری ملازموں کو پنجاب میں تنخواہیں نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، سب کو تنخواہیں مل رہی، اور اگر جس کو نہیں مل رہی چودھری ظہیر الدین صاحب بتائیں کہ کس کو نہیں مل رہی۔ چودھری صاحب بتائیے کس کو نہیں مل رہی۔ میں یہ بتاتا ہوں جی کہ جتنے بھی انجینئرز، ڈاکٹرز اور یہ ٹیچر سارے جو ہے، یہ جب گلے میں سوکھی روٹیاں ڈال کے آتے ہیں تو کیا ان کو پہلی کو تنخواہ مل گئی ہوتی ہے تو پھر وہ 4 تاریخ کو اس کے اوپر آ جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مل رہی۔ یہ بڑا لمبا چکر چلا کے کئی کے طرف اوپر مل رہی ہے۔ پنجاب میں کسی سرکاری ملازم پنجاب میں اسٹیٹ بینک نے ان کو صوبے کو، پنجاب نے صوبے کو ڈیفالٹ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک نے جو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ یہ نہ ثابت کر سکا کہ اس کو 1 اپریل سے 5 اپریل تک تنخواہ مل گئی تھی، آپ ہی کے پروگرام میں آ کے میں پوری قوم سے معافی مانگوں گا۔ نہیں صاحب، یہاں پہ میں تھوڑا واضح کر دوں، یہ ایک ڈپارٹمنٹ بتا رانا صاحب اور اگر میں نے ثبوت پیش کر دیے کہ اس کو تنخواہ ملی ہے، رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ کوئی بھی تنخواہ کے لیے نہیں آ رہا، مختلف ایشوز ہیں۔ مثلا ڈاکٹرز آتے ہیں کہ جی ہماری الاؤنسز کا بات ہے، اسی طرح کوئی جو ہیں سیکریٹریٹ کے ملازم وہ آتے ہیں جی کہ ہمیں تنخواہ جو ہے بڑھائی جائے، اس مطالبے کے لیے کہ ہمیں تنخواہ نہیں ملی کوئی نہیں آتا۔ لیکن اپنے مزید مثلا نرسز نے آج اسلام آباد میں ہڑتال کی ہوئی تھی کہ ہمیں ہماری تنخواہیں بڑھائی جائے۔ تو اسی طرح کیونکہ ایک عوامی حکومت ہے، جمہوریت ہے، لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے اور اس دور میں ہمیں مزید مراعات ملنی چاہیے حکومت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو افسران ہیں یا جو ان کے متحد ہیں۔ تو اس لیے وہ چودھری صاحب مکس کر گئے ہیں، وہ تنخواہ کے لیے کوئی نہیں آ رہا، مزید مراعات کے لیے۔ یہ جو جمہوریت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ چودھری صاحب کو کیوں نہیں نظر آتی پنجاب میں؟ چودھری صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک آمر کے ساتھ رہے ہیں اور یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم اسے 10 دفعہ وردی میں منتخب کرائیں گے۔ اب یہ جو نیا سیٹ اپ بنا ہے یہ اس سے کمپرومائز نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ بڑے کمفرٹیبل تھے آمر کے ساتھ۔ اب ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے اور جمہوریت میں حکومت کی ہے یا جمہوریت کے لیے لڑے ہیں، تو ان کا اور ہمارا جو، حالانکہ آپ کو ایک بات میں بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے کہ چودھری ظہیر صاحب بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اور سیاست میں آج جو انہیں جو مقام ملا ہے اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ یہ مقام لینے کے بعد پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں لوگ؟ یہ ان سے پوچھیں جی چودھری صاحب کیوں چلے جاتے ہیں آپ؟ یہ اس لیے چلے جاتے ہیں جی کہ اس پارٹی کو جب اچھی طرح سے اندر باہر سے دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے، جو کلچر جتنی دکانداریاں آج کل مرکز کے اندر لگی ہیں، آپ چھوڑیں اس بات کو، پہلے ان کی بات کا جواب میں دیتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، ایک تو اسمبلی کے اندر آج تک ہماری اسمبلی کے اندر سارا ریکارڈ گواہ ہے، کسی نے آج تک کھڑے ہو کے 10 سال والی بات نہیں کہی، کہیں باہر ہوگی لیکن اندر نہیں، باہر کہیں ہوگی اندر نہیں۔ دوسری بات، اسمبلی کے اندر ریکارڈ سے منگوا کے لے آئے، یہ منگوا کے لے آئے کہ میں نے اسمبلی کے اندر بات کی ہے۔ بالکل یہ چلے میں بھی جیسے رانا صاحب نے کہا میں معذرت مانگوں گا، یہ 10 سال والی بات، یہ 10 سال والی بات نہیں۔ اور دوسری بات میری بات سنیں، یہ جو 371، یہ جو میری پہلے میرے جواب دے لینے دیں، پہلے میں میری سن لیں، اب باری تو تھوڑا سا حوصلہ کریں، آپ کی فیور کرنا چاہ رہے ہیں جی رانا صاحب؟ نہیں، مجھے ان کی فیور کرنی بھی نہیں چاہیے جی، ہمیں ہوا بیچنے کا من ٹھیکنا نہیں ہے۔ راجہ صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بالکل قطعاً اسی قسم جو ہے نا اسمبلی، اس میں انہوں نے بینچ کے اوپر چڑھ کے دھمال ڈالی تھی جنرل مشرف کے لیے، اور اب اس کا ریکارڈ لے آئیے گا، ریکارڈ ہر چیز کا پرنٹڈ ہوتا ہے، یہ اب پھر یہ معافی مانگے یہاں پر، اگر یہ ان کو وہاں پر ریکارڈ نہ ملے یہیں پر ان کو طلب کیجیے گا کہ یہ الفاظ جو ہے وہاں پر کہ اس کے اندر اگر نہ ملے تو ان سے معافی مانگیے گا، ورنہ میں معذرت کروں گا ریکارڈ لیا۔ اگر اس بات پہ بھی بیٹھ ہو گئی، میں استعفیٰ دینے یہ 10 سال والا لکھ لیجیے گا، 10 دفعہ میں نے کہا یہ اب لے آئے جی،
لے آئے اور چلے اس پر. اچھا دیکھیے اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے وہ نکال کے لائیں گے, جس مرتبہ بھرتی والا لفظ یہ لے کے آئیں گے. یہ 9 مرتبہ اگر کہا ہوا آپ نے, پھر چلے جی 8 دفعہ والا بھی لے آئے. 8 دفعہ آپ نے 8 دفعہ کہا ہو, 9 دفعہ کہا ہوا یا 10 مرتبہ آپ نے کہا ہو کہ ہم اور 7 بنگڑا ڈال رہے تھے. نامعقول سی بات دونوں کر رہے ہیں. صاحب نے کہا ہے کہ آپ بنگڑا ایک دوسرے کے آگے پیچھے جو پڑھ رہے ہیں, یہ جس طریقے سے وہ جا کے ان کے چیف منسٹر جو ہے بنگڑا ڈالتے ہیں پی ایم کے سامنے, اور جس طرح یہ جا کے سی ایم کے سامنے بنگڑا ڈالتے ہیں. میں ایسے الفاظ جس نے اس سطح کے اوپر اتنی ہلکی باتیں دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. کر رہا ہوں نا کہ ان کو جب ایسی بات کریں گے تو ایسی بات ان کو سننی پڑے گی. یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ناچ ناچ کے 2 سال تک قوم کو لوٹا انہوں نے اپنے ڈانس کے ذریعے. ان کا جواب دیا, اب جواب سننا پڑا ہے. وہی الفاظ ہیں ہم پہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ سننے پڑے ہیں. جو پرویز مشرف ایک عامر کے ساتھی رہے اور انہوں نے عامر کے ساتھی نہیں رہے, ایوب خان آپ تو پیپل پارٹی میں رہے, آپ ڈیڈی کہتے رہے آپ کا لیڈر ان کو, وہ آپ کا لیڈر بھی رہا ہے اور اس نے آپ کو ایم پی اے بنایا. سنیے گا 2 دفعہ اس کے ٹکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 371 کی جو اسمبلی ہے آپ کو سیاسی پیپل پارٹی 371 کی جو پنجاب کی اسمبلی ہے 3 آمروں کی باقیات سے بھری ہوئی ہے. ایوب خان, ضیاء الحق اور مشرف کی باقیات سے, کیونکہ ڈکٹیٹروں نے جو الیکشن کرائے ہیں اور یہ لوگ یہ اپنی اپنی حرکتوں سے اسمبلیوں کو ٹکر مار کے تڑوا دیتے رہے ہیں. الیکشن پھر جب آتا تھا تو ڈکٹیٹر ہی کرواتے تھے, اور جب ڈکٹیٹر کرواتے ہیں تو پھر پولیٹیکل ایرا کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ڈکٹیٹرشپ اچھی ہوئی نا, پھر تو ڈکٹیٹرشپ اچھی نہیں, وہ الیکشن کرانے کی حد بہت بری چیز ہے. اس ملک کو جتنا الیکشن کرانے والا کوئی بھی ہو, وہ ڈکٹیٹر کے دور میں اس ملک میں یہ بھی پانی کی بات کر رہے تھے. نواز شریف نے ٹکر مار کے نے بیچا, نواز شریف نے ٹکر مار کے مشرف نے توڑی اور اس نے آ کے الیکشن کروائے. الیکشن وہ نہ کرواتا تو آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. دوسرا الیکشن انہوں نے کروایا, اس کے اندر اس کی صدارت میں جا کے کالیاں پٹیاں باندھ کے وزارت کے انہوں نے وہاں پر حلف لیے, اس سے حلف لیے, اسی کے الیکشن کرائے ہوئے. جی رانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب کوئی ڈکٹیٹر, جب کوئی تالے آزما آ کے ملک کے اوپر قبضہ کر لے تو کیا ملک کے چھوڑ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ کیا اگر انگریز اس ملک کے اوپر آ کے قابض ہو گیا تھا, اس نے کئی بار الیکشن کروائے, اس نے کئی بار نامزدگیاں کی, لیکن اس پورے پروسیس میں ایز اے پروٹیسٹ لوگ حصہ بھی لیتے رہے, لیکن لوگوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر انہوں نے آزادی حاصل کی. اور جب ایک تالے آزما بھٹو نے جدوجہد کی, بھٹو نے ڈکٹیٹر کے خلاف جدوجہد کی, اور میاں نواز شریف نے ڈکٹیٹر باقیات ہیں. لیکن آپ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو ڈکٹیٹروں کی گود میں نہیں نکل رہے. آپ نے جنم لیا اسی کو گود میں, آپ تو اپنے کیے پہ بھی ضیاء الحق کو اسمبلی کے اندر لے کے آئے, اسپیکر کی چیئر پر بٹھایا. اور مجھے ایک بریک لینا دیں, مجھے ایک بات کر لیجیے گا. جب وہ تالے آزما آیا ضیاء الحق تو اس کا پہلا فنانس منسٹر جو پنجاب کا نامزد بنا وہ نواز شریف بنا. نامزدگی سے کیوں لی؟ چھوٹی سی بریک لینے, بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.